ایک دن میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ میرے حضور علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، جو کھانا ہے کھا لو۔ جب صحابہ کھانا کھانے لگے تو عرض گزار ہوئے، حضور روٹی کے ساتھ سالن تو ہے نہیں، پھر روٹی کیسے کھائیں؟ پھر صحابہ نے ایک دم دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی بڑی دور سے آئی ہے اور زور زور سے شور مچا رہی ہے، پھڑ پھڑا رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، ایک بات تو بتائیں، یہ مکھی جو ہے کافی دیر سے شور مچا رہی ہے، یہ کیوں شور مچا رہی ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ حضور مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے سالن نہیں ہے روٹی کھانے کے لیے۔ حضور ساتھ میں غار ہے، ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے وہاں، اگر کسی کو آپ میرے ساتھ بھیج دیں تو میری خواہش ہے کہ آپ اسی شہد کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے علی اٹھو، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ، جا کے شہد لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ نے ایک پیالہ پکڑا، اس کے پیچھے پیچھے ہو لی، وہ مکھی آگے آگے جا رہی، علی پیچھے پیچھے۔ اس غار میں پہنچے جہاں انہوں نے چھتا لگایا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے وہاں جا کر شہد صاف کیا، نچوڑا اور حضور علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد خود تقسیم فرمایا۔ جب صحابہ کرام کھانا کھانے لگے تو وہی مکھی پھر آ گئی، پھر شور کرنے لگی، پھر پھڑ پھڑانے لگی، پھر آوازیں دینے لگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ قربان جائیں آپ کے نام پر، مکھی پھر اسی طرح پھڑ پھڑا رہی ہے، شور مچا رہی ہے، اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ میں نے مکھی سے ایک سوال کیا ہے، یہ مکھی اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ یہ جو پھڑپھڑا رہی ہے نا، یہ میرے سوال کا جواب دے۔ میں نے اسے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ حضور پہاڑوں اور بیانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہیں، جو پھول ہوتے ہیں نا پہاڑوں میں اور بیانوں میں، وہی ہماری خوراک ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میں نے مکھی سے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی، بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تمہارے منہ میں جا کر نہایت ہی میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جو جواب دیا، جوانوں وہ دل کے کانوں سے سننے والا جواب۔ شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول اللہ جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں اس وقت ہم آپ کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، تو وہ جو بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس ہوتا ہے درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی برکت اور رحمت کی وجہ سے وہ بد مزہ جو پھول ہوتے ہیں نا، وہ شہد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا، بڑا ہی ظالم تھا، مظلوموں پر ظلم کرنے والا بادشاہ۔ اس منحوس نے ایک عالیشان محل بنوایا، عالیشان مکان بنوایا اپنے رہنے کے لیے، عالیشان محل کھڑا کیا، اسی میں رہنے لگا۔ تو ایک غریب سی بڑھیا عورت تھی، اس نے کیا کیا، بڑھیا عورت نے بادشاہ کے عالیشان مکان کے پیچھے اس نے اپنی ایک جھونپڑی کھڑی کر دی، رہنے کے لیے کچا سا مکان بنا دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن بادشاہ نے خوبصورت عالیشان مکان کے ارد گرد اس نے چکر لگایا چاروں طرف،
بادشاہ نے جب چکر لگایا تو بادشاہ نے دیکھا عالیشان خوبصورت مکان کے پیچھے ایک کچی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے، کچا سا مکان بنا ہوا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا، یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ اللہ اکبر، اس نے تو میرے خوبصورت مکان کی ناک کٹا کے رکھ دی ہے۔ کسی نے کہا بادشاہ یہ تو ایک غریب سی بڑھیا عورت ہے، اسی نے اپنا ایک کچا سا مکان بنایا ہوا ہے، یہاں سکون کی سانسیں لیتی ہیں، رہنے دیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس بادشاہ نے کہا نہیں، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا اس کچے مکان کو گرایا جائے، یہ جو ساتھ میں جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کو گرائی جائے۔ اللہ، وزیروں نے مکان کو مٹی میں ملا دیا، گرا دیا۔ شام کو جب وہ بڑھیا غریب سی عورت گھر میں واپس آئی، دیکھا مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا تھا، مٹی میں مل گیا تھا، کچی سی جھونپڑی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس غریب سی بڑھیا عورت نے پوچھا میرے مکان کو کس نے گرایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بادشاہ نے حکم دیا ہے، ہم نے حکم کی تعمیل کی، ہم نے گرا دیا۔ جب اس نے یہ سنا کہ ظالم بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ اس کچے مکان کو گرا دو، تب بڑھیا نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی یا باری تعالی، میں موقع پہ موجود نہیں تھی، تو موجود تھا۔ مولا اگر میں نہیں تھی یہاں پہ موجود، تو موجود تھا، میں نہیں دیکھ رہی تھی، میرے مالک تو دیکھ رہا تھا، تو ان کو قابو میں پا سکتا تھا کہ غریب سی بڑھیا کا کچا مکان کیوں گرا رہے ہو؟ بڑھیا کی یہ جو فریاد تھی، اللہ اکبر، ساتوں آسمان پار کر گئی۔ میرے اللہ نے حکم دیا عذاب والے فرشتے کو، جا کے بادشاہ مکان کے اندر سویا پڑا ہے، مکان اسی کے اوپر ہی گرا دو، اس کی یہ جو خوبصورت کوٹھی بنی ہوئی ہے، خوبصورت بنگلہ بنا ہوا ہے، خوبصورت محل اس نے جو تعمیر کروایا ہے، اس نے سونے کے دروازے لگوائے ہیں، سونے کی جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں نا، بادشاہ نیچے لیٹا ہوا ہے، تم جا کے مکان بادشاہ کے اوپر گرا دے، محل بادشاہ کے اوپر گرا دے، یہاں تک کہ بادشاہ دب کر مر جائے، اس کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے۔ فرشتہ آیا، اس نے محل کو گرا دیا، بادشاہ نیچے سویا پڑا تھا، بادشاہ بھی ختم ہو گیا، بادشاہ کا خوبصورت محل بھی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، بڑھیا کی فریاد رنگ لائی۔ تھوڑے عرصے بعد اسی راستے سے ایک فقیر کا گزر ہوا، ایک درویش مست ملنگ بابا جی کا گزر ہوا۔ اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا میاں یہاں تو ایک خوبصورت سا عالیشان بنگلہ بنا ہوا تھا، محل بنا ہوا تھا، سونے کے دروازے لگے ہوئے تھے، سونے کی اینٹیں لگی ہوئی تھی، وہ بنگلہ کہاں گیا ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لوگوں نے کہا جی زلزلہ آیا تھا، بادشاہ کا جو محل گرا تھا، بادشاہ بھی نیچے سویا ہوا تھا، وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا، اس کا بنگلہ بھی ختم ہو گیا، خوبصورت عالی شان مکان جو تھا، عالی شان محل جو تھا، وہ مٹی میں مل گیا۔ فقیر نے کہا نا بابا نا، اللہ اکبر، بادشاہ کا مکان ایسے نہیں گرا ہوگا، بادشاہ کا خوبصورت عالی شان محل ایسے نہیں گرا ہوگا، وہ کسی غریب کی بد دعا اسے لے گئی ہوگی۔ اس خوبصورت عالی شان بنگلے کو غریب کی بد دعا نہیں گرایا ہوگا، اور کوئی چیز نہیں گرا سکتی۔ کسی غریب نے اس کے حق میں بد دعا کی ہوگی، تو غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا کریں میاں، ان کے درد سنا کریں، ان کی فریادیں سنا کریں، ان کے منہ سے کہیں ایسا نہ ہو بد دعا نکل گئی تو یاد رکھنا وہ بد دعا ہواؤں کو پھاڑ دے گی، فضاؤں کو پھاڑ دے گی، ساتوں آسمان عبور کر جائے گی، ایک ایک فرشتہ اس کی بد دعا کا گواہ بن جائے گا۔ اگر تیرے محلے میں کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔